بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ظہر کی نماز ادا کر کے بیٹھے، تو اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ ہمیں جو فکر دینی ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم کو اللہ نے اس کی توفیق دیا، ہم نے چاہا، ان کی توفیق شامل حال ہوئی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اور کوئی یہ نہیں چاہتا ہے ہم دین کے بارے میں پیچھے رہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم دین کے بارے میں آگے رہیں۔ دنیا تو ہر ایک چاہتے ہی، اس کی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ہم سے جو لوگ آگے ہیں ان کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ ہم سے آگے کچھ لوگ ہیں، جب ان کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن نفس شیطان نے ہمیں وہ سکھا دیا، خصوصاً شکیل کو، کہ جن بھلے اعمال کو ہم کرتے ہیں ان اعمال کے چھوڑنے والوں کی کمیاں دیکھ۔ ہم اگر 5 وقت کے نمازی ہیں تو 5 وقت کے نمازی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اگر فجر کے بھی نمازی ہیں، کیونکہ 4 وقت الگ ہے، فجر الگ ہے۔ دھندے کے ٹائم اللہ نے اذان میں نہیں کہا ہے کہ دھندے سے نماز اچھی ہے، ظہر میں قیلولہ سے نماز اچھی ہے، مغرب میں پیمنٹ وصولنے سے نماز اچھی ہے، عشاء میں جلدی دکان بند کر کے آ جاؤ، فجر میں کہلایا ہے، کیا کہلا دیا ہے؟ سب سے الگ۔ آؤ آؤ آؤ، تمہاری نیند جو ہے اس سے نماز اچھی ہے، تم آؤ یہاں آؤ۔ تو نمازی ہوتا ہے اگر فجر کا بھی نمازی ہوتا ہے، فجر کا نہیں ہوتا تو جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس پر اس کو غصہ نہیں آتا۔ اور کچھ تو بڑے عقل مند ہے، اور عقل مند تو نہیں کہے جائیں گے، جو شیطان کا شکار ہو بیوقوف ہے، عقل مند نہیں ہوتا، اللہ بچائے۔ کہ 2 مسجدیں طے کر رکھا ہے اور 3 یہاں نظر نہیں آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے وہاں پڑھا ہوگا، وہاں نظر نہیں آئیں گے تو سمجھیں گے وہاں پڑھا ہوگا۔ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا بیوقوف بن رہے ہیں تو خود ہی حساب لگائیں کیا کرنا ہے۔ لیکن 4 وقت کا نمازی اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو فجر چھوڑنے والے پہ اسے غصہ نہیں آتا، اس کا تذکرہ نہیں کرتا، نہ بغیر آواز کے نہ آواز کے، یعنی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا اور ٹوکتا بھی نہیں اسے۔ اور جو فجر کا نمازی ہے اور 4 وقت کا نمازی ہے تو وہ جو فجر میں نہیں آتا 4 وقت کا نمازی ہے اس کو غصے سے دیکھتا ہے اور سمجھاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا نہیں کہ اس کی عادت سونے کی، وہ سوتا ہے، اس کی عادت اٹھنے کی ہوتا ہے۔ تو ابھی صرف اتنی سی بات ہے کہ اس سے مضمون تو واضح ہو گیا۔ اب دین 24 گھنٹے کا ہے اور پوری زندگی کا ہے، تو ہم اگر دیندار بننا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اٹھنے سے لے کے بستر پر جانے تک کے جتنے اعمال ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ سب دیکھیں یہ دین کے مطابق ہے کہ نہیں، سب ہے کہ نہیں۔ ہمارا اٹھتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، کیسے کرتے تھے، یہاں سے شروعات ہو جائے تو جس کو یہاں سے شروع کر کے بستر پر جانے تک یہی دھن لگی رہے گی تو ایک بہت بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے کو بنانے سنوارنے میں لگا رہے گا، اس لیے کہ اس کو ہر وقت اس وقت کا دین کیا ہے، اس وقت کا دین کیا ہے، اس وقت کا دین کیا ہے۔ ہم کسی شعبے کے دیندار ہیں اور کسی شعبے کے بے دین ہیں۔ شکیل نے اپنے بارے میں پہلے ہی عرض کیا، کہہ رہا ہے ہماری بے دینی پر کبھی ہماری نگاہ نہیں جاتی، بلکہ جس شعبے کے ہم دیندار ہیں اسی شعبے کے بے دینوں کو دیکھ۔ گھر میں بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ ہیں، اگر ہم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا اور تہجد بھی پڑھا اور اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہے اور اس درمیان میں بہت سے بھلے بھلے اعمال کیے تو ڈھیر ساری نیکیاں لیا، تو یہ نیکی جب لے کر ہم جائیں گے گھر پہ
تو شیطان ہمارے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. کسی فقیر کے ساتھ چور نہیں چلا کرتا، پاکٹ مار نہیں چلا کرتا. جب بھی چلتا ہے تو کس کے ساتھ چلتا ہے؟ مالدار کے ساتھ. کیوں؟ وہ اپنے فن اور لائن کے ماہر ہیں، وہ انداز سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ جو پاکٹ مار ہیں، جو سمجھ جا رہے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد اسی اندازے کے مطابق اپنا عمل کرتے ہیں، تو یہ کس کی ٹریننگ میں چل رہے ہیں؟ اسے کون ٹرین کر رہا ہے؟ شیطان ہی تو ٹرین کر رہا ہے. تو اس کو وہاں ٹریننگ دے رہا ہے اور ہم کو کہیں اور ٹریننگ دے گا کہ اب تمہاری یہ نیکیاں کیسے لوٹے. تو اب گھر پہنچیں گے، گھر جائیں گے. اب گھر جانے کے بعد گھر والوں کے کیا کیا حقوق ہیں، اور جیسے ظاہر میں ہم کو لوگوں نے تہجد سے لے کر اشراق تک دیکھ کر دیندار سمجھا ہے، کیا ہماری سوچ اور ہمارے اعمال اب ہم جلوت سے خلوت میں پہنچے. خلوت میں بھی اپنا گھر ہوا، پھر خلوت میں ایک خلوت اکیلے کی ہو گئی. ہم نے کیا سوچا، گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا بھی 20 دفعہ سلام کر لیں گے کسی کو، مسلمانوں کو، تو یہ فائدہ ہے. کہیں لکھا ہوگا کتاب میں 20 دفعہ سلام کرتے ہوگا نا، مولانا کہیں 20 دفعہ سلام کریں. تو ان کی اہلیہ نے کہا تو آپ لوگ کے لیے تو بہت اچھا ہے، آپ تو باہر سلام کریں گے، ہم لوگ کیسا کریں گے 20 دفعہ. تو ان کے شوہر نے کہا کچن میں چلی جاتی ہو، پھر آ جاتی ہو، پھر سلام کر لو. اس دیوار کے پیچھے چلی جاتی ہو، اس بیڈ روم کے وہاں، پھر آ جاتی ہو، پھر سلام کر لو. اور میں جاؤں تو میں سلام کر لوں. آپ لوگ بھی تو کرتے ہوں گے، اس لیے کہ دینداری تو آپ کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے، اور جن کا واقعہ سنا رہا ہوں اس سے بھی زیادہ ہوگی. بیوی نیکی سے کیوں محروم ہو جائے؟ گھر جا کر ان کا حق نہیں تھا کہ کچھ نیکیاں یہ کیسے کما لیں، کچھ فائدہ ان کو کیسے حاصل ہو جائے. اور اس کے بعد اگر دوسری ضروریات زندگی جس کے پورے کرنے میں بیوی کا دخل ہے، اور اکثر ہے، وہ ذرا اونچا نیچا ہو گیا تو پھر کیا؟ ذرا اونچا نیچا ہو گیا تو اماں ابا بوڑھے ہیں، اب چڑچڑاپن بھی ہوگا. اب تو ان کو بہت دکھ رہا ہے، اب ان کا سب دکھ رہا ہے. اس لیے ابھی سے جوانی سنبھالو تاکہ جلدی سے نہ دکھے. ابھی جوانی سنبھال لو، جلدی سے نہ دکھے. اور جوانی خراب بہت چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن جو بہت دیندار لوگ ہیں ان کی خرابی خالی کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک محبت کرنے والے بڑے اللہ والے آدمی، عمر کم ہے لیکن رتبہ بہت بڑا ہے، وہ اپنی ایک پوری جماعت کی ٹیم لے کر آئے تھے. تو کھانے کے متعلق بات ہوئی تھوڑی سی، تو مسکرا کر کہنے لگے حضرت یہ سارے دسترخوان کے امام ہیں. کیا کہا؟ یہ سارے دسترخوان کے امام ہیں. امام کو ساروں کی نماز کی ذمہ داری رہتی ہے، ان کو ساروں کے حساب سے کھانا پڑے گا، اس لیے کہ امامت کر رہے ہیں. میں نے کہا مولانا آپ نے جملہ تو بہت اچھا کہا کہ یہ سارے جو ہے یہ امام ہے دسترخوان کے. تو چھوڑو بات بہت ادھر ادھر ہو جائے گی. اب ہم گھر پہنچ گئے، اماں ابا ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، دکھتا ہے، سنتے بھی کم ہیں، بولتے زور سے ہیں. سنتے کم ہیں اور بولتے زور سے ہیں. تو زور سے بلاتے ہیں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے، اتنے تیز کیوں بلاتے ہو؟ سن رہا ہوں نا، کوئی بہرا تو ہوں نہیں. اگر یہ بولنے میں ذرا سا نیت درست کر لیتا کہ میرے ابا کم سنتے ہیں اس لیے میں زور سے بول رہا ہوں اور پیار کے لہجے میں بولوں گا، تو اس کو زور سے بولنا بھی ثواب لکھ دیا جاتا. تو پھر کیا گھر جا کر تہجد سے لے کر اشراق تک کی کمائی ہوئی نیکیوں کو شیطان لوٹنا نہیں چاہے گا؟ کیا ہم لایانی کرتے ہیں؟ لایانی کے بارے میں جب بغیر صفحے کی خوب سنتا تھا اور سناتا تھا تو اس وقت سنا ہے. اب کتنے صفحے والی ہے تو بہت سے لوگ آپ بیٹھے ہیں، مجھے بتا دیجئے. جس کا مفہوم یہ ہے کہ لایانی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ. یہ کہیں مفہوم ہے کتاب میں؟ نہیں ہے. اگر ہے تو میں سمجھوں کہ ٹھیک ہے، صفحے والی ہے، ایسا ہے نا کتاب میں کہیں. اور میں نے ایک کتاب میں کسی بزرگ کا قول پڑھا تھا
بزرگ کے قول سے اتفاق رائے رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بلا وجہ تحقیق کے بغیر اختلاف بھی کرنا ضروری نہیں ہے کہ ایک لایانی 40 دن کی عبادت کے نور کو ختم کر دے۔ نور ختم ہوا، روشنی ختم ہوئی۔ نور ختم ہوا مطلب، اور تہجد سے لے کے اشراق تک میں نور ہی نور جمع کیا تھا، تو کیا شیطان لایانی نہیں کرائے گا؟ راستے میں مل جائے گا، ابھی گھر نہیں پہنچیں گے، راستے میں دوست مل جائے گا، السلام علیکم، کہاں؟ نہیں بس ابھی۔ اچھا تو آپ اتنی دیر تک مسجد میں سے کیا ٹائم ہوا؟ بھائی عادت تو یہی، اشراق پڑھے بغیر نکلتا نہیں۔ کتنی ضروری بات ہے یہ، اطلاع کتنی ضروری ہے، ورنہ عوام لوٹ جائے گی۔ یہ اطلاع بہت ضروری ہے۔ خیر لایانی نہیں ہے تو اطلاع ہے، لیکن اطلاع کر دینے کا اگر جی چاہتا ہے، اور شیخ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ دل مانتا نہیں، یہ خبر پہنچانے کا جی چاہتا ہے تو پوچھو کہ یہ خبر پہنچانے کا جی چاہتا ہے تو کیا جی کا گلا گھونٹ دیا جائے یا عمل کر لیا جائے؟ بھائی نفس کی ہر وقت مخالفت تھوڑی اچھی ہے۔ یہی ڈر لگ رہا ہے نا کہ بول دیں گے تو اخلاص چلا جائے گا، اسی لیے پوچھ رہے ہیں نا کہ اگر ہم بول دیں گے تو ہمارا اخلاص چلا جائے گا۔ تو اس کا پہلا تو مطلب یہ نکلتا ہے پوچھنے سے، اچھا آپ کے پاس اخلاص ہے؟ بہت پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے سب اسکالرس ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص چلا جائے گا۔ یعنی شیطان کیسے محبت سے روک رہا ہے، کہہ دو گے تو اخلاص چلا جائے گا، تو مطلب اخلاص ہے، اس کا دعویٰ کرا دیا نا اس نے۔ یہ ہے سیکھنے کی چیز، سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، صرف بتانے کا ٹائم ہے۔ ہمارے پاس صرف بتانے کا ٹائم ہے، اور اسی بتانے میں ہی لایانیاں ہوتی ہیں۔ صرف نیت درست کی جائے کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم اشراق تک یہاں بیٹھتے ہیں، ہم ان کو بتائیں گے۔ کیوں بتائیں گے؟ یہ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، یہ اپنی مسجد سے اشراق پڑھ کر ہی آئے ہوں گے، لیکن اگر نہ پڑھتے ہوں گے تو یہ سننے کے بعد شاید ان کو خیال ہو کہ یہ اتنا مشغول آدمی اشراق تک بیٹھ جاتا ہے، تو دو بات اور جوڑ دیں گے، کیوں الحمدللہ اشراق تک میں کیا معمولات سب پورے ہو جاتے ہیں، صبح سے اٹھ کے معمولات، ورنہ وہ شیطان کہتا بعد میں تو وقت طے نہیں ہوتا تو معمولات ہی پورے نہیں ہوتے۔ شاید یہ بات سننے کے بعد ان کو بھی خیال ہو جائے کہ میرے معمولات تو پورے نہیں ہوتے تو میں بھی اشراق تک بیٹھ جاؤں، تو ظاہر تو دونوں بات ہو رہی ہے، ایک میں کچھ نیت کا فرق ہے، تو اپنی نگرانی نیتوں کے ساتھ کرنا ہے، اعمال کے ساتھ، اور کون سا عمل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کون سا عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے تو کتاب میں پڑھا نا، فضائل میں، صدقات میں لکھا ہے نا، فضائل صدقات میں، وہ بادشاہ کی شراب کے مٹکے آئے تھے تو سب توڑ دیا، ایک چھوڑ دیا، اور ایک ہی ان کی رہائی کا سامان بنا۔ قید کرا ہے بادشاہ نے، غصے میں تھا نا، جلال میں تھا نا، اور جلال میں کیوں تھا، 99 توڑ دیا تھا اور ایک چھوڑ دیا تھا۔ اس چھوڑنے میں نیت ہی نے انہیں چھوڑوا دیا، ورنہ بادشاہ اس کو الٹا ٹانگ دیتا، ہماری بمبئی کی زبان میں، ہر بھائی سیدھا بھی ٹانگ دیتا، پھانسی تو دے ہی دیتا وہ، چلو الٹا نہ ٹانگتا تو ہاں الٹا ٹانگے تو بچ جائیں گے۔ لیکن ایک نے 99 عمل کیا تھا، 99 کیا تھا اللہ کے لیے، اور ایک نہیں کیا تھا وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے ہم دوسرے کتنے کم ہیں، کس کس شعبے میں کم ہیں، اس کو دوسرے نمبر پر دیکھیں، ہم کہاں کہاں صبح سے لے کے شام تک کون کون سے اعمال چھوڑ رہے ہیں، کون سے کر رہے ہیں، کون سے کس نیت سے کر رہے ہیں، اور کس کا کیا حق نکلتا ہے اس کا ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ نیکیاں اگر آج محفوظ بھی ہو گئیں اور ظاہر میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بچی کہ نہیں بچی، لیکن خیال تو یہی تھا کہیں لوٹا ہے تو ہم نے ہے نہیں، ہم نے تو بہت کنٹرول کیا تھا، لیکن یہ تیز بول، بڑی بڑی آنکھیں نکال کر غصے میں ماں باپ کو دیکھنا، ارے بیوی بچوں کو بھی دیکھنا، تو کیا ہر وقت دیکھنا، بڑی بڑی آنکھیں نکال کر بڑی بڑی آنکھوں والوں کو تو دیکھیے، آپ جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں تو منع ہے، وہاں تو منع ہے، تو وہاں تو کوئی بچ کے جانے نہ پائے۔ دو جوان نے بات کر رہے تھے کہ آج تو نے کتنا رن بنایا، اس نے کہا اتنا رن بنایا، تیرا کتنا ہوا، کہا اتنا رن ہوا، تو میں بولا یار آج چھٹی تو تھی نہیں،
کون سے گراؤنڈ میں کھیلنے گیا تھا؟ بولے گراؤنڈ میں تھوڑا ہی رن بناتے ہیں. بولا پھر؟ یہ بمبئی کی بات ہے. بولا پھر؟ بازار میں بناتے ہیں. بازار میں رن بنانے کا موقع؟ بولے کتنی عورتوں کو دھکا دیا، اس کا مطلب یہ ہم دوست لوگوں کا کوڈ ورڈ ہے. یہ کیا ہے؟ ہم دھکے سے بچتے ہیں اور بچاتے ہیں تو کیوں بچتے ہیں، کیوں بچاتے ہیں؟ بچ گئے تو کیا کرنا ہے اور نہیں بچے تو کیا کرنا ہے نا؟ یہ سب اعمال، یہ سب اعمال ہی تو ہیں. یہ چند رکعتیں جو آ کے ہم پڑھ کے جاتے ہیں، یہ جان کتنی ہے اس کے اندر؟ مقبولیت کا دعویٰ ہے کسی کا؟ کر ہی نہیں سکتے. تو یہاں تو فیل ہے، اور ناز اس پر ہے جس میں فیل ہے. ناز کس پر ہے؟ جس میں فیل ہے. فیل پاس کا موقع تو ہر موقع پر ہے، یہاں فیل یا پاس، فیل یا پاس، فیل یا پاس. اور سب کے اعمال کی خبر اللہ کو ہے، سب کی نیتوں کی خبر اللہ کو ہے. اور جب تک ہم اس کی نگرانی کر کے اللہ کے نزدیک دیندار نہیں بنیں گے، جب تک ہمارا نام مخلصین میں نہیں ہے، مخلص لوگوں میں نہیں ہے. اب دعویٰ ہوگا کیا؟ اب دعویٰ ہوگا. اس اخلاص کی فکر اللہ حضرت شیخ کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے ہمارے اکابر گئے، جتنے ایمان والے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. کیا کتاب لکھ دیا ہے کہ جی بھرتا ہی نہیں ہے، جی بھرتا ہی نہیں ہے. اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں یہ تو پڑھا گیا تھا، تو اپنے سے سوال کر لیں کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا؟ پڑھا کیوں گیا تھا؟ کرنے کے لیے پڑھا گیا تھا. پڑھنے کے لیے نہیں پڑھا گیا تھا، کرنے کے لیے پڑھا گیا تھا. اس لیے کہ ہمیں جماعت میں سکھایا گیا تعلیم کا مقصد علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے. علم عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، تعلیم کا یہ مقصد ہوتا ہے. تو جب یہ خیال آئے کہ پڑھا گیا تھا تو اپنے سے سوال کیا بھی گیا تھا کیا؟ اور اگر کر لیا اللہ کی دی توفیق سے تو شیطان مطمئن کر دے گا کہ کیا تو تھا، کرتے تو ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کرتے تو ہیں لیکن اخلاص سے کیا؟ تو اسی کتاب میں یہ بات ملے گی جس کا مفہوم یہ ہے، کیا ہے؟ اخلاص. صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو یاد ہے جس میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ نہیں فرمایا اسے حرام کاموں سے روک دے، اسے حرام کاموں سے روک دے. تو جو بھلے اعمال ہم کر رہے ہیں اگر اس میں اخلاص ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہم برے کاموں سے، اخلاص کا مطلب اسے برے کاموں سے روک دے. تو ہم جو کچھ بھلا کر رہے ہیں، تہجد سے اٹھ کر شام تک بستر پہ جانے تک اپنی نگرانی میں لگ گئے. شکیل نے سب سے کہا، سوچنے لگا کہ ہر عمل کو غور سے دیکھنا ہے. تو جتنے اچھے عمل ہے اس میں اخلاص شرط ہونا چاہیے نا. تو اب اخلاص کا پتہ کیسے چلے گا ہمارے پہ اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو معلوم ہے چاہیے اخلاص ہے کہ نہیں ہے. اخلاص ہوگا تو مقبول ہوگا. تو اگر ہم حرام کاموں سے رک گئے تو اس کا مطلب اخلاص ہے، اخلاص ہے. تو پھر اگر اخلاص ہے تو پھر اطمینان ہونا چاہیے. اخلاص تو بڑی دولت ہے نا. اعمال ہے اور اخلاص ہے. اچھے کام کیے اللہ کے لیے، برا کام چھوڑا اللہ کے لیے، تو اخلاص ہے، اخلاص ہے. تو یہ اخلاص کب قبول ہوگا؟ بولے اخلاص سے قبول ہونے کی کیا ضرورت؟ اخلاص تو اخلاص ہی ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو روز یہاں مجلس جب آتے تھے تو ہوا کرتی تھی، مجھ سے کہا کہ آج تو کہاں رہ گیا تھا؟ میں نے کہا سر بہت کوشش کیا لیکن بس وہ ایسا مشغول ہوا کہ دیر ہو گئی. کہ بہت اہم بات ہوئی تھی، کوشش ہوئی تھی کہ روز چلے جائیں. اور ایک مرض ہمارا یہ ہے شکیل کا کہ ہم جب اچھی بات سنتے ہیں تو ہمیں جوش آتا ہے ہم کریں گے. نفس شیطان اندر اندر کو اور ترغیب دے، ہاں ضرور کرنا، ضرور کرنا، ایک دم کرنا ہی چاہیے. یعنی ایک طرف ہم سوچتے ہیں دوسرے وہ ترغیب دیتا ہے، ہاں تو بہت اطمینان ہو جاتا ہے کہ اتنا جوش ہے تو کر ہی ڈالیں گے. مگر ہماری عادت کچھ دن کر لینے کی پھر چھوڑ دینے کی ہے. اعمال پہ دوام نہ ہو تو دیکھنا چاہیے کس گناہ کی سزا ہے. یہ اعمال پہ دوام نہ ہو تو دیکھنا چاہیے کس گناہ کی سزا ہے. یہ بہرحال حضرت نے فرمایا کہ کہاں رہ گیا؟ تو میں نے کہا حضرت باوجود کوشش کے نہیں پہنچا. بہت اہم بات ہے اس میں کہ کچھ تھوڑی سی بات تجھے سنا دیتا ہوں.
یہ جسم ہے یہ جسم کی ایک روح ہے، روح نکل جائے تو جسم بیکار، سب جانتے ہیں۔ فرمایا روح کی بھی ایک روح ہے، اگر وہ نکل جائے تو روح بیکار۔ تو کیا ہے؟ اب اپنے کو تو معلوم نہیں ہے۔ جی حضرت کیا ہے؟ فرمائے علم۔ کیا ہے؟ روح کی روح علم ہے۔ پھر فرمایا علم کی ایک روح ہے، واقعی بہت اہم مضمون ہے۔ تو علم کی روح کیا ہے؟ فرمایا عمل۔ پھر فرمایا عمل کی بھی ایک روح ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ پھر فرمایا اخلاص کی ایک روح ہے۔ تو میں تو بہت چونک گیا، میں نے کہا اخلاص تو سنتے تھے، ہے نہیں پاس میں الگ بات ہے، لیکن سنتے تو تھے کہ اخلاص تک پہنچ جائیں گے تو ہم اللہ والے ہو جائیں گے۔ اب اخلاص کی روح کا پتہ ہی نہیں، جب تو پہنچیں گے کیسے؟ جس میں جہاں جانا ہو اس کا علم ہی نہ ہو کہ ہمیں یہاں جانا ہے اور وہاں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، تو پھر چوکے بہت۔ ہاں بھائی، اخلاص کی بھی ایک روح ہے، اور اب اللہ والے ہیں، اپنی بات کا اثر ڈالنے کے لیے کچھ اس انداز سے کہہ رہے تھے کہ میں ایک دم متوجہ ہوا، بہت ضروری بات اس کا سننا۔ اخلاص کی بھی ایک روح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنے اوپر عدم اخلاص کا شبہ رہنا۔ ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، اور جو اس راہ کو طے کرتا ہے کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ والا بننا ہے، اللہ تک پہنچنا تو خیر آسان ہے، جتنے آئے دنیا میں سبھی اللہ تک پہنچیں گے۔ ہاں، ایک پٹھان کو کسی نے کہا تھا کہ پٹھان صاحب اگر آپ کے خلاف کوئی کچھ کہہ دے تو آپ اسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو پٹھان نے کہا معافی کا سوال ہی نہیں ہوتا، انسان کیا معاف کرے گا، میں اسے اللہ تک پہنچا دوں گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ ابھی ہم بہت دور ہیں۔ کہاں ہیں؟ بہت دور ہیں۔ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو پرتاپ گڑھی بیٹھے ہیں، اللہ حضرت پرتاپ گڑھی کو غریق رحمت فرمائے، خوب نور کی بارش ہو رہی ہے، ہو ہی رہی ہوگی انشاءاللہ، تو سوال ہی کیا، بڑے بڑے لوگ جا کے دوستانوں بیٹھا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی کیسے اشعار کہیں، آپ حضرات کو تو ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگ کی اردو بہت اچھی ہے، ہماری خراب ہے، لیکن ایسے اشعار ہیں کہ دل پر ایک رنگ تو چڑھا ہی جاتے ہیں، کچھ غلط رنگ کو اتار دیتے ہیں، کچھ محبت کے رنگ کو چڑھا دیتے ہیں۔ ان اشعار کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ محبت تو ملنا شروع ہو گئی، اور پڑھتے جائیے تو ایسا لگتا ہے ملتی جا رہی ہے۔ تو صاحب حال کا کیا حال ہوگا جن کے پاس سراپا محبت ہی محبت تھی۔ فرمایا تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، ہم چل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ کوئی اچھا نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیمانہ ہے کہ ہر ایک چھوٹا ہے۔ تو جس کو سب سے بڑا بنایا تھا، جہاں یہ پیمانہ لگا کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کمی ہے، وہ انبیاء کی جماعت تھی، وہاں کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ تو کامل تھے، کمال والے تھے۔ اس کے بعد جتنے ہیں سب میں کمی ہوگی۔ ہمارا مرض بتاتا ہے کہ نہیں، ہمارے مرض کا علاج کرتا ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے مرض کا علاج نہیں، وہ ان کے اندر تو یہ کمی ہے اس لیے ان سے علاج نہیں، ان کے لیے ان کے اندر یہ کمی ہے۔ اچھا ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں آپ حضرات، اور ڈاکٹر کتنے بیٹھے ہیں یہاں؟ تین تو دکھائی دے رہے ہیں مجھے، 3 ڈاکٹر ہیں، یہ ڈگری ہولڈر ہیں۔ ہاں، کسی مریض نے آپ سے آ کر کہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب آپ صحت مند ہوں تو میں آپ سے علاج کروں گا ورنہ گھر جا رہا ہوں؟ کسی نے کہا آج تک؟ یہ اللہ والوں کے پاس جا کے علاج کرانے کے لیے کیوں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے کم ہیں؟ یہی کمی ہمیں کمیوں تک پہنچا دے گی، کمینہ بنا دے گی۔ کمی میں سب سے پہلے کمی ہے، کاف اور میم ہے، اور اس کے بعد یہ ہے، بس اس کے آگے نہ لگ جائے گا، یعنی کمی ختم نہیں ہوگی، کمینہ ہو جائے گا۔ ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا، ہم سے 2-4 سال چھوٹے رہے ہوں گے، اور وہ بہت مذاق کیا کرتے تھے اور بہت تکلیف میں رہتے تھے۔ مال تو بہت تھا لیکن جسمانی تکلیف بھی بہت تھی، تو مذاق بھی خوب ہوتا تھا، ہنستے ہی رہتے تھے، ایسا لگتا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جہاں تنہا ہوتے تو ان کے ساتھیوں سے پوچھو کہ ان کو کتنی تکلیف ہے، تو اٹھ نہیں پاتے تھے، چل نہیں پاتے تھے،
کبھی کبھی ایک سے جھک کے چلتے تھے، میرے سے 2-4 سال چھوٹے تھے، ابھی انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو ان کا فون آیا کرتا تھا، بھائی ایک دعا کر دیجئے نا، نہ نکل جائے۔ نہ نکل جائے؟ ہاں دعا کر دیجئے نہ نکل جائے۔ بھیا تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو کہا کہ نالائق کا نہ نکل جائے۔ کیا کہتے تھے؟ نالائق کا نہ نکل جائے۔ اور ایک آدھ 2 دفعہ 3 دفعہ پتہ نہیں حج میں بھی ساتھ ہوئے ہیں، تو ان کو ہم لوگ ایک کنکڑی مارنے کا ٹائم معلوم ہے کہ ہم لوگ اتنے بجے پہلے دن کے کنکڑی مارتے ہیں، اور خیمے میں آ کے ہر ایک پوچھتا رہتا ہے ابھی تک نہیں گئے آپ، ابھی تک نہیں گئے؟ ہم لوگ ذرا ایسے ہی ہیں، ہمیں چھوڑ دو اسی حال میں۔ تو ان کو معلوم تھا کہ پہلے دن کی کنکڑی اتنے بجے مارتے ہیں، تو برابر فون کرتے کنکڑی مارنے کے بعد اور پوچھتے خیریت سب ہو گیا اطمینان سے؟ کنکڑی مار لیا آپ لوگوں نے؟ ہم نے جی مار لیا۔ مجھے پوچھا تو بھیا نہیں آئے اس سال؟ یعنی شیطان کو کنکڑی مارتے نا تو بولتے تھے کیا پوچھا نہیں تھا بھیا نہیں آیا اس سال؟ مر گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بند ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بیوہ یتیم غریبوں کی کفالت کیا اس شخص نے، اور اتنی جسمانی تکلیف کے بعد بھی ہر دم ہنستا رہتا تھا۔ یہاں ایک دن بیان سننے آیا تو ایک چشمہ ایسے آنکھ پہ لگا ہوا ہے اور ایک ایسے سر پہ لگا ہوا ہے، 2 چشمہ لگا ہوا ہے، ایک ایسے سر پر پیشانی کے پاس اور ایک آنکھ پر۔ ہمارے دوست پہچانتے تھے، انہوں نے کہا کہ 2 چشمہ کیوں ہیں؟ کہا ایک شیخ کو دیکھنے کے لیے، ایک سب کو دیکھنے کے لیے۔ اس لیے کم سے کم شیخ کو تو اس چشمہ اتار کے دیکھو، کمی والا چشمہ نکال کے دیکھو، نبی مت تلاش کرو، نبی نہیں آئے گا، اصلاح یہیں ہو جائے گی۔ اصلاح کے لیے طلب صادق ضروری ہے، وہ پیدا ہو جائے تو اصلاح ہو جائے گی۔ پھر جب طلب صادق ہوگی، بھوک لگتی ہے بچے کو تو کوئی زبان نہیں جانتا، صرف روتا ہے اور اپنی ماں کو رو کر کہتا ہے مجھے بھوک کی طلب لگی ہے جلدی پلا دے، ماں بے چین ہو کر پلا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم طلب صادق کے پاس اللہ کی رحمت اس سے زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتی ہے، اس کے دل کو اللہ بناتا ہے۔ سب تربیت کے محتاج ہیں، ہر شیخ بھی محتاج ہے، ہر اس کا مرید بھی محتاج ہے، ہر بندہ محتاج ہے۔ تربیت کرنے والی ذات تو اصل اللہ کی ہے، جیسے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے ہی دل کا امراض دور کرنے کے لیے بھی کسی اس راہ کے چلنے والے کے پاس جا کر پوچھنا پڑتا ہے۔ صحبت سے صرف ہو جاتا تو صحبت سے صرف نہیں ہوتا۔ صحابہ نے سوال کے انبار لگا دیے۔ فتح مکہ آنکھوں سے دیکھا ہندا، ایمان نہیں لائی، اس کے بعد دوسرے دن ایمان لائی، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ دوسرے دن ایمان لاتے ہی، ابھی بیعت ہوئی، کلمہ پڑھا، ایمان لاتے ہی سوال کر لیا۔ کتاب کا مفہوم یہی ملے گا۔ کسی کا شوہر اسے خرچ کے جتنی رقم نہ دے ہماری زبان میں، تو کیا اس کے مال میں سے اسے اجازت کے بغیر لے لینا یہ خیانت تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ سب کہلایا گیا تھا۔ یعنی ایمان لائے سوالات شروع، اس لیے کہ جانتے نہیں تھے، سمجھتے تھے، اور ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اس لیے پوچھتے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کر رہے ہیں ظاہر میں اور باطن میں سب پوچھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما لے۔ اور ہم جن کی کمیاں دیکھتے ہیں، اللہ نے کب کہا کہ ہم نے انبیاء کے سوا لوگوں کو کمیوں کے بغیر بنایا ہے؟ کہیں کہا ہے کیا؟ جب وہاں سے اعلان ہی نہیں ہے تم سب کے سب خطا کار ہو، نہیں؟ جب سب خطا کار ہیں تو بغیر کمی کا ہم تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا تو دور گیا اور اسٹمپ لگ گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آتے بھی ہیں کچھ تو سوچتے ہیں کہ میں ان کا اتنا اکرام کروں کہ خوب خوش کر کے بھیجوں، میں ان کے مزاج کے خلاف کچھ نہ کروں۔ واہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو علاج کے لیے آئے ہیں لیکن آپ انجیکشن بھی نہیں لکھنا، کڑوی گولی بھی نہیں لکھنا، میٹھا میٹھا سیرپ لکھ دینا مجھے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علاج کے لیے تجھے تو انجیکشن فوری لگانا پڑے گا۔ کہا اچھے ڈاکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی پیروں میں بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بولے جب جاتے ہیں کھانے کی بات کرتا ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو میں نے کب دعویٰ کیا اچھا آدمی ہوں؟ میں دعویٰ کیا ہم تم کو تمہارے کام کی بات دے رہے ہیں، تم نہیں لو، تم عقل مند ہو کہ بیوقوف ہو کہ اپنے کام کے نہیں لیتے، تم جانو تمہارا کام، ہم تمہارے پیچھے کیوں آئیں گے؟ اور یہ سب باتیں جاننے سمجھنے کے بعد اس لیے عمل نہیں ہوتا
کہ حلال روزی کے بعد بھی شیطان نے کوشش کیا کہ ذبیحہ کے متعلق تو خاص طور سے دھوکے میں رکھو، اتنا رکھو دھوکے میں کہ یہ بھول جائیں کہ ذبیحہ کا کوئی مسئلہ ہے، اور بھول گئی امت اللہ ماشاءاللہ۔ ابھی مفتی صاحب کا سفر ہوا، کیا ہے وہ ایک دم اروناچل، کیا ہے ایک دم آخر میں بارڈر پر، اروناچل پردیش ہے نا، وہاں ابھی مفتی صاحب تشریف لے گئے ہیں اور ائمہ کو اور علماء کو جوڑ کر سب باتیں کیا۔ انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں میری طرف سے، تو لوگوں نے کہا اس میں تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ غافل ہیں، اس کا تو ہم تذکرہ بھی نہیں کرتے، اور آپ کر کے دیکھ لیجیے ذرا کتنا تذکرہ ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ کا اپنا سروے کر لیجیے۔ بولے سروے کی کیا ضرورت ہے یار، ملتا ہے کھاتے رہنے کا، جب تک وہ اس کے نصیب میں نہیں لکھا ہے نہیں کھاتا تو کیا ہے، اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ جب ہم نے یہ چھوڑ دیا برائلر تو اللہ گاؤٹی کھلا رہا ہے، لکھا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ جب نے اس کے لیے چھوڑا تھا کہ جو اتنی بے غیرت ہے کہ اس کی بہن اس کی ماں اس کے بغل میں رہ کاٹی جا رہی، اس کو غیرت نہیں آتی، تو ایسی بے غیرت کو کھا کے بے غیرتی میں کیوں جائیں گے ہم؟ یہاں بچے رہتے ہیں، یہاں قریب میں 22 کلومیٹر دور پر وہ کیا ہے ڈیم ہے اس کے پاس، وہ مال ڈونگا، تو ہمارے کچھ لوگ جا رہے تھے یہاں سے کہ ہم لوگ آج وہاں مال ڈونگا میں، تو ہم نے کہا وہاں سے ان سے مرغے خرید کے لانا، ہم لوگ یو پی والے مرغے کھاتے ہیں، بمبئی والے مرغی کھاتے ہیں، تو کیوں کھاتے ہیں میں اس پہ بیان نہیں کر سکتا، کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں، ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ تو مرغا کھاتے ہیں۔ تو اذان دیتا کچھ اثر تو آئے گا اذان کا، تو ہم نے کہا بھائی مرغا لانا، ابھی فون کر کے بلا کے بھجوا دوں آپ کے سامنے، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور کچھ کم بتاؤں گا، مبالغہ نہیں کروں گا، کچھ کم بتاؤں گا۔ 2 مرغے انہیں بہت خوبصورت لگے، انہیں دوڑانا شروع کیا، بڑی مشکل سے ایک ہاتھ میں آیا، ایک کو ان کے کہنے کے مطابق 1 گھنٹے سے زیادہ دوڑتے رہے، وہ چھلانگ لگا سے یہاں وہاں، آخر ہاتھ نہیں لگا، وہ ہاتھ نہیں لگا، بولے تو جیسا کھائیں گے ویسے بنیں گے، جیسا کھائیں گے ویسا بنیں گے۔ آج کل بڑا رواج چلا ہے، ساگ سبزی سلاد، نان ویج مت کھاؤ، ویج کھاؤ۔ آج کل ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ارے جس کو اللہ نے کہا شریعت نے کہا کھاؤ وہ کھاؤ، جس کو منع کر دیا مت کھاؤ، اسے سب سے بڑی چیز ہے کہ حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال میں کیا چیز کیسے کھاؤ وہ سب بھی لکھا ہوا ہے، فقہا نے تو سب کتاب بھر دیا لکھ کر۔ کیا ہوگا؟ اب ہمارے جیسے کسی نے سوال کیا اچھا ویج کھائیں گے اور یہ سلاد کھائیں گے تو کیا ہوئے گا؟ بولے تمہاری اسکن بہت خوبصورت چکنی چکنی ہو جائے گی، بہت خوبصورت ہو جاؤ گے، اچھا، اور تمہارے بال وال گرنے کی سب تکلیف دور ہو جائے گی اور تمہارے بال میں شائن آ جائے گی، اچھا۔ تو اب میری روح پھڑکنے لگی، دوسری طرف میں جاؤں گا نہیں، شائن کا موزن شاہین بھی ہے لیکن جاؤں گا نہیں میں ادھر، تو شائن آ جائے گی۔ پوچھنے والے نے کہا کہ بھائی بھینس تو ہرا ہی چارہ کھاتی رہتی ہے دن بھر، اسے بھی ہرنی بن جانا چاہیے، اسے بھی ہرنی بن جانا چاہیے۔ حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، دبا کے مت کھاؤ، چبا کے کھاؤ، دبا کے مت کھاؤ۔ دسترخوان پہ دیر تک بیٹھو، بیت الخلاء میں دیر تک مت بیٹھو۔ شیطان چاہتا ہے جلدی جلدی کھاؤ، چبا کے نہ کھاؤ، چبا کے نہیں کھاؤ گے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا، ہضم نہیں ہوگا تو بیت الخلاء میں بیٹھو گے۔ وہ چاہتا ہے میرے ماحول میں بیٹھو نا، اور جن کا تجربہ ابھی یہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں، ابھی سامنے بتاؤں گا نہیں لیکن وہ کہہ دیں گے ہاں، وہ ان سے کہا کہ جتنی دیر میں استنجے چھوٹے استنجے سے فارغ ہو گے اتنی دیر میں بڑے استنجے سے، تو ان کا اپنا تجربہ ہے، بات مانتے ہیں عمل کرتے ہیں، کہنے لگا پتہ بھی نہیں چلتا کہ بڑا استنجا ہو گیا کہ باقی ہے ابھی، سوچنا پڑتا ہے اتنی جلدی ہو گیا سب، ہو رہا ہے لوگوں کا ایسے ہی صاف ہو رہا ہے۔ اچھا کون سی صحبت اچھی لگتی ہے؟ دسترخوان پر اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اطمینان سے کہنا بیٹا چبا چبا کے کھاؤ، بیٹا چبا کے کھاؤ، یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، یا جلدی جلدی سے کھا کر دسترخوان سے ان کی صحبت سے اٹھ کر؟ اور ایک بات تو اور ہے، اتنا لذیذ ہوتا ہے کھانا چبانے کے بعد، یعنی جب کھانے کی لذت کا موقع ملتا ہے اس سے پہلے شیطان کہتا نکل جاؤ۔ جب کھانے کی لذت اصل ملنے والی ہوتی ہے، ارے بھائی بے حیا آدمی ہوں، موڈ بنتا ہے اس سے پہلے کچھ ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ کھانے کی اصل لذت تو جب چب جاتا ہے
اس میں خوب منہ کا سلائیوا لگتا ہے، رال لگتی ہے، اللہ نے اس میں اتنا ٹیسٹ رکھا ہے. یہ پان والے پان کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی ایک وجہ بہت بڑی ہے کہ جتنی دیر تک رہتا ہے اتنی لذیذ بنتا جاتا ہے. لذیذ کیوں بنتا جاتا ہے کہ اس میں سلائیوا لگتا رہتا ہے، اسی لیے کہاں جلدی سے نہیں تھوکتے، کہاں منہ میں لیے رہتے ہیں اور وہ کر کے بات کرتے رہتے ہیں، اپنا بھی کپڑا خراب کرتے ہیں، سامنے والے کا بھی کپڑا خراب کرتے ہیں. اسی لیے کوئی پان کھا کے ملاقات کرتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، پان ختم ہو جائے گا تو باتیں کر لیں گے انشاءاللہ، میرا کپڑا بہت صاف ستھرا ہے، رہنے دو. ہاں، اور ویسے میں پان تو نہیں کھاتا، کھانا چاہیے، پان بری چیز بھی نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے، کھانا چاہیے. لیکن کبھی کبھی وہ ہمارے ڈونگری حلقے کے لڑکے لوگ بیٹھے ہیں، یہ وہاں ملتے ہیں، وہاں ایک پان والا مشہور ہے، بہت اچھا پان بناتا ہے، تو پان کھانے کے لیے وہاں کھڑے رہتے ہیں اور میری گاڑی گزرتی ہے، پتہ چل جاتا ہے لوگ کو، تو میں بھی گاڑی دبا دیتا ہوں سائڈ میں، تو پان دیتے ہیں. بابا پان بندھوا دوں؟ ہاں، تو پتہ چل گیا کہ بابا اکیلے نہیں کھائیں گے، تو بابا کہیں گے بھائی بندھواؤ مگر 2 بندھوانا، ایک گھر والی کو کھلائیں گے، ایک ہم خود کھائیں گے. اور بہت سے مرد دیکھنے میں آئے جو طاقتور کی دوائیاں بنواتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں بیوی کمزور رہے میں مضبوط رہوں. یہ کتنا بڑا ظلم میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ کشتی تو ایسی ہے کہ بیوی لڑے آخر تک، یہ پہلوانی، یہ کشتی تو ایسی کہ لڑو دونوں دیر تک، تب تو کشتی ہوئی. یہ کشتی نہیں کہ مقابل کو پچھاڑ دو جلدی سے، پچھاڑو تم ہی لیکن بہت دیر تک لڑنے کے بعد. اس لیے فرمایا تھا کھیلتے، کیا کرتے؟ کھیلتے، ایسی لاتے جس سے تم کھیلتے. یہی مفہوم ہے نا، ہم کھیلتے کہاں ہیں؟ ہمیں کھیلنا ہی نہیں آتا، کھیلیں گے کہاں سے؟ وہ اسی آنکھ ملانے میں شرم آتی کہ ڈانٹا تو تھا دوپہر کے اندر 3 دفعہ صبح سے، اب منہ کے پاس منہ لے جاؤ گے نا، مگر ہم سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ملے گا. بے حیائی تلاش کرنا تو خود کی ذات کو دیکھ لیں کہ بیوی کو صبح میں ڈانٹتے ہیں، شام کو ڈانٹتے ہیں، رات کو چومنے جاتے ہیں. اس لیے کھانا چبا کے کھانا. کتنی روٹی کھاتے ہو ڈاکٹر؟ ہاں، 2 روٹی. کتنے منٹ میں؟ میں پہلے 7 منٹ میں کھاتا تھا، 4 منٹ میں کھاتا تھا، کبھی 3 منٹ میں بھی کھا جاتا تھا. تم کتنے منٹ میں کھاتے ہو؟ 3، 4، 7؟ نہیں تو ایمانداری سے بتاؤ نا کیسے کھاتے تو وہی بتا دو. تو یہ دینداری، یہ بے دینی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی کیا اندر سے طبیعت ہے؟ یعنی شیطان کے نرغے میں رہنا وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اور دوسرا بڑا نقصان سمجھو، مومن کا ہتھیار وضو ہے. مومن کا ہتھیار ہے وضو، ہے نا؟ کہیں لکھا ہے نا، مومن کا ہتھیار وضو ہے. اور جب چبائیں گے نہیں تو پھر کھانا ہضم نہیں ہوگا، تو پھر وضو رہے گا. میں نے ایک دفعہ نہیں کتنے اسفار کیے ہیں بزرگوں کے ساتھ کہ صبح تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر ہم کو فلاں جا کے جو فجر پڑھنا ہے، عشاء تک بھی ساتھ میں چلا ہوں تو اس میں اکثروں نے وضو نہیں بنایا، کیونکہ ایسا سفر تھا کہ دوڑنا موقع ہی نہیں. قیلولہ کیا جن بزرگوں نے، انہوں نے ایسے ٹیک لگایا اور اٹھ کے سنت تو ادا ہو گئی. وضو تو نہیں قطع کرے گا جب سوئے نہیں تو پھر ان سے ڈرتا ہے جن کے پاس وضو رہتا ہے. تو ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا ہتھیار چھین لے، یعنی وضو چھین لے. ہے لائسنس، باوضو رہنے کے لیے لائسنس چاہیے، یہ ہتھیار ہے نا. کہیں سے کوئی 3، 4، 6 ٹیبل پہ جانا پڑتا ہے اپلیکیشن لے کر، پھر دیکھتے ہیں کون ہے بھائی، نہیں ان کو تو لائسنس دینا نہیں ہے. کہیں ہے نہیں. جس میں اتنے پاپڑ بیلنا وہ لیں گے، جس سے ظاہر کے کچھ دشمن کام ہو سکتا ہے جن کا، وہ تو لینے کی در پر ہیں، اور جس سے دشمن کو دشمن کس نے بنایا اس کا کام ہو جائے وہ لینے کو تیار نہیں ہے. ارے میں بکواس کر رہا ہوں یا کچھ کام کی بات کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے؟ کچھ چھوڑیں گے یا سب لے کر جائیں گے؟ سب لے جائیے، عمل کیجئے. بہت باتیں ہیں، پھر آپ کہیں گے کچھ مل گیا. تھانوی رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا کہ کوئی ابدال ہو جائے تو پتہ چلتا ہے، فرمایا کوئی کوتوال ہو جائے تو پتہ چلتا ہے نا. بس اتنی سی بات ہے کہ کوتوال ایسی وردی پہنتا ہے کہ لوگ دیکھیں کوتوال جا رہا ہے، ابدال ایسے کام کرتا ہے، تواضع اختیار کر لیتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ابدال ہے. لیکن اسی دنیا میں رہیں گے، قطب غوث ابدال اسی دنیا میں رہیں گے.
اور ہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ توا گرم ہوتا ہے تو بھی کالا رہتا ہے اور ٹھنڈا رہتا ہے تو بھی کالا ہی رہتا ہے، انگلی رکھو تو پتہ چلے گا۔ ساتھ میں رہو، اسی لیے کہا گیا جب ساتھ میں رہو گے اور سوالات شروع کرو گے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، اور سچی طلب ہوگی تو سوال دی میں رہ جائے گا، جواب وہاں سے مل جائے گا۔ اس لیے کچھ باتیں میں نے اپنا سبق یاد کرنے کے لیے آپ حضرات کو کہا، اللہ کے واسطے ہم سب اپنے حال پہ رحم کریں، اور پہلا رحم تو یہ کہ پہلی طلب پیدا کریں کہ ہم کو ہر وقت کا دیندار بننا ہے اور اللہ کی نگاہ میں دیندار بننا ہے، تو پھر اللہ نے جس کام کو جیسے کہا ہے ویسے ہی کرنا ہوگا، اور اس میں کھانا جب اچھی طرح سے چبایا جائے گا تو صحت اچھی ہوگی، چڑچڑاپن غصہ ختم ہو جائے گا۔ کیا بتاؤں دوستو بزرگوں، کتنا بولوں، کاش میں کہنے سے زیادہ عمل والا بن جاتا ہے کہ اتنا شیطانی دھوکہ، اتنا شیطانی دھوکہ ہے، یہ کھانے کے ذریعے ایمان لٹتا ہے، اس لیے کہ قبض رہتا ہے تو بشاشت رہتی ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے۔ بہت سارے بیٹھے ہیں نا، کسی کو قبض ہو چڑچڑاپن رہے گا، چڑچڑاپن رہتا ہے تو غصے میں بات کرے گا، پیار سے بات کرے گا؟ اچھا غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے کہ نہیں خراب کرتا؟ پہنچ گئے نا وہاں تک۔ وہ جزیات کلیات کیا کیا کہی جاتے ہیں الفاظ، شیطان سب کا علم رکھتا ہے، وہ براہ راست لوٹتا نہیں ہے، وہ انہی راستوں سے جو کام ہم کرتے انہی راستوں میں گھس کر لوٹتا ہے۔ ہم دیکھیں، ہمارے دل کی آنکھیں کھولیں، اس لیے حلال کمانے کے ساتھ حلال کھائیں، زور سے پہلے کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ میرے بار بار کہنے کی وجہ سے تو وہ مفتی صاحب نے وہاں پر یہ بات چلایا، وہ لوگوں نے بہت فکر کیا، بولے یہ بات چلائیں گے ہم، دکان پہ جا کے چلائیں گے، لوگوں کو جوڑ کر چلائیں گے ہم اس بات کو۔ ابھی کسی نے مجھے جلدی سنایا کہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند دارالعلوم کے سعید احمد صاحب نام ہے نا ان کا، کیا نام تھا؟ مفتی سعید صاحب کے نام سے مشہور ہے، پالن پوری، مفتی سعید صاحب پالن پوری، سبھی نام جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ کسی نے سنایا کہ وہ کہتے تھے ذبح کرنے والے، اتنی تیز بول کہ میں میرے کانوں سے سن لوں پھر لوں گا۔ ابھی کسی نے مجھے سنایا، میرے کانوں سے سن لوں، اور ویسے ہی لیتے تھے۔ تو پھر کیا کیا باتیں کھلتی تھی، کتنے ہزار شاگرد ہوں گے۔ بہت سے بزرگوں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے مردہ پرست ہے، زندہ پرست نہیں ہے۔ بہت سے بزرگوں سے سنا میں نے، کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ مردہ پرست ہے، زندہ پرست نہیں ہے۔ کیا دیکھو گے تو اس سے پوچھو گے، کیا آسمان پہ اڑتا ہوا دیکھو گے تب؟ جتنے صحابہ کرامت بزرگ گزرے ہیں کسی نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ کرامت دکھائی جائے، بلکہ پہلے جملہ بولا کرتا تھا لمبے بیانات میں کہ یہ تو دعائی دیتے ہیں، اللہ کرامت کرامت کرامت، یعنی کوئی کرامت مت دکھا، میری ذات کو ایسا مت استعمال کر کے میری کرامتیں مشہور ہو جائیں۔ اور ہم جب کرامت دیکھتے ہیں تو معتقد ہوتے ہیں، اور بیوی تو اس کے بعد بھی نہیں ہوتی، بیوی تو اس کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ ہاں سارا شہرت ہے ان کے شوہر کا، ایک بیوی صاحبہ کے شوہر کا بہت شہرت تھا کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، مگر وہ ہمیشہ ان کا منہ ٹیڑھا ہی رہتا تھا بیوی صاحبہ کا، اور جو گھر میں سیدھا بن جائے گا اس کی بیوی تھوڑی ٹیڑھی ہوگی۔ اس لیے ایک کلپ بھی بنانا ہے، کتاب بھی لکھنا چاہتا ہوں چھوٹی سی، کہ شوہر نرم تو بیوی گرم، عنوان ہے میرے پاس، شوہر نرم تو بیوی گرم۔ تو اس لیے اب وہ سب جگہ شہرت ہے۔ ایک دن بزرگ کو ذرا آیا کہ کوئی کرامت دکھاؤں تاکہ بیوی کو کوئی اعتقاد ہو جائے، ہر دم ٹیڑھی رہتی ہے تو، اور جس کی بیوی ٹیڑھی زیادہ رہتی ہو سمجھ لو اس کے پاس کمانے کا موقع، دکان گھر ہی میں ہے، کمائی کی دکان اللہ یہیں ملے گا، کہاں ملے گا؟ جس کی بیوی ٹیڑھی اور جب کچھ زیادہ ٹیڑھی تو سمجھ بھائی اللہ پاک ہم کو یہیں مل جائے گا۔ شام تک کی حرکتیں، ایک ہفتہ کی حرکتیں دیکھ لو، اس سے زیادہ نہیں کرے گی، وہی ریپیٹ کرتی رہتی ہے، وہی ریپیٹ کرتی رہتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، وہی دو چار باتیں وہی ریپیٹ ہوگی روز۔ تو طے کر لو، یہ بولے گی تو صبر کروں گا، یہ بولے گی تو صبر کروں گا، ایسا بولے گی تو صبر کروں گا، اور ایسا بولے گی تو صبر کروں گا۔ جیسے سبق یاد کرتے ہیں روز صبح میں لکھ کے اس کو صحیح کر لو، آج یہ کرے گی، اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے، بالکل تیار۔ جب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تو تیار نا، جب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے تو تیار۔ اس میں سے چار ہے، یہ اس میں سب نہیں ہوتا، 4-5 سے زیادہ ہوتا نہیں ہے، یہ 4-5 ہے، ایک دم پڑھو صبح میں،
ایک دم تیار رہنا. ایسا کرے گی تو اپن صبر کریں گے, کیونکہ اپنے گھر میں ہی اللہ مل جائے گا. اور جو بیوی اصلاح کر کے ذریعہ بن جائے اللہ والا بن جانے کی, وہ کتنی بڑی محسنہ ہوگی. پیر ہے وہ. بس سوچنے کا تھوڑا ڈھنگ بدل دو, اللہ کی قسم ایمان والا دنیا میں بھی چین سے گزرتا ہے, حالات چاہے جتنے ہوں. پھر دنیا حالات کی جگہ, یہاں حالات سے نکل ہی نہیں سکتا آدمی. ہر دم کچھ نہ کچھ حال رہے گا. مرنے کے بعد الگ ہو جائے گا جنت جہنم. جہاں برا ہے وہاں بھلا نہیں, جہاں بھلا ہے وہاں برا نہیں. یہاں تو حال رہے گا, کبھی یہ تکلیف جائے گی, وہ تکلیف آئے گی, وہ تکلیف جائے گی, یہ تکلیف آئے گی. تکلیفوں کی جگہ پر اگر صحیح رخ پڑ گیا سوچنے کا تو تکلیف ذریعہ بن جائے گی راحت کا. خیر اب بات پوری کر دوں تو بزرگ نے ایک دن کرامت دکھا دیا کہ اڑے آسمان میں اور اڑ کے پوری بستی کا چکر لگائے. بہت شہرا ہوا, ارے آج تو کوئی اللہ والا اپنے یہاں اڑ کے آئے گیا, اور کتنا بڑا اللہ والا ہے. گھر پہنچے تو بیوی سے کہا کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کہ اس کو یہ اعتقاد ہے بہت بلا وجہ اللہ والا بنتے ہو, سمجھتے ہو, دنیا بھی کہتی ہے دھوکہ کھائی ہوئے. آج دیکھا میں نے ایک اللہ والا. تو پوچھا کہاں دیکھ لیا, تم کہاں گئی تھی؟ آسمان پہ اڑ رہے تھے. اچھا وہ اللہ والے ہیں؟ بولے وہی تو اللہ والے ہو سکتے, اور کون ہوگا اللہ والا؟ کہا وہ تو میں ہی تھا. بولے تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. ہاں تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو اس کو معتقد بنانے کے کہاں چکر میں ہو. کسی کے معتقد ہو جاؤ, کچا چٹھا کھول دو, علاج کرا لو, ورنہ جو جیسا جیے گا ویسا مرے گا, جیسا مرے گا ویسے ہی اٹھے گا. وہاں جا کے اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ ہم سب کو طلب صادق عطا فرمائے, حلال غذا عطا فرمائے, اور جس موقع پہ صبر کرنا پسند ہو اس موقع پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. جس موقع پر غصہ کرنے کی پسند ہو اس موقع پر غصہ کرنے کی توفیق دے, لیکن جتنا کرنا اس کو پسند ہے اتنا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے.